بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقدیر پر ایمان۔ یہ گزشتہ سبق کا دوسرا حصہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا۔ اس میں ہم نے تقدیر پر ایمان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے جو سابقہ سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اس کی بھی بات ہم نے پچھلے سبق میں کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیں تاکہ ہم آج کے سبق کو پڑھیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طاقت رکھنے والا ہے، پوری قوت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، آسمان، زمین، سمندر، پیڑ پودے، چرند پرند، یعنی زمین میں، آسمان پر جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس سب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق یعنی پیدا کرنے والا اور مالک ماننے کے بعد اب ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سب کا علم، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا، یعنی اس سب کا علم جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی تھا۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ بات قرآن کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قرآن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے، قرآن میں یہ ثابت ہے۔ وہ حدیث کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہتے ہیں حدیث۔ قرآن حدیث میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ قرآن حدیث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ، جو کچھ ہونے والا ہے زمین پر، جو کچھ ہونے والا ہے اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، ذرا بر بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یعنی تھوڑا سا بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا اور جس طرح ہوگا سب جانتا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان یہ بھی ہے، ہمارا یقین یہ بھی ہے کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا ہے، اللہ ہر اس چیز کے بارے میں جانتا ہے جو ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے، اور جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، جو مستقبل میں ہونے والا ہے، اور جس طرح ہوگا سب جانتا ہے۔ کیسے ہوگا، جس طرح بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کیسے ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر
لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، آسمان و زمین، آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر جو آسمان ہے، زمین جس پر ہم رہتے بستے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو کچھ ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت جس دن ہمیں کھڑا کیا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے۔ اگر اچھے کام کیے تو جنت میں ڈالا جائے گا، اگر برے کام کیے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا۔ تو اس دن قیامت دن ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو اس قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ تو آسمان و زمین پر جو کچھ ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ وہ تختی ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر علم الہی درج ہے، یعنی کائنات میں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جو ہونے والا ہے، سب اس تختی پر لکھا جا چکا ہے، اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اس علم میں سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ مخلوق کی دستی برد خیانت سے محفوظ ہے۔ تو جو لوح محفوظ ہے، جو یہ کتاب ہے، یہ مخلوق کی دستی برد یعنی خیانت سے محفوظ ہے۔ نہ اس سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ تبدیل کر سکتا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق نہ چوری کر سکتا ہے، اس کتاب کی، اس لوح محفوظ کی، نہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کو چینج کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں تمام کائنات میں دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، تو سب کچھ اس کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب۔ ترجمہ: کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی زمین و آسمان پر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے، ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اکثر آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، انسان ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہے، ایک دوسرے کو مارنے پر تلا ہوا ہے، لیکن تب تک کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک نہ اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار اور قدرت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کا مکلف بنایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، یعنی انسان کو قوت بخشی ہے، قوت سے، طاقت سے نوازا ہے، اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ برے اور اچھے اور برے کاموں میں تمیز کرے۔ انسان کو یہ عقل دی ہے کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، یہ انسان پر منحصر ہے، وہ اچھائی پر چلے گا یا برائی پر چلے گا۔ نیک کام کرنے پر انعام اور برے کام کرنے پر سزا۔ اگر نیک کام کرے گا تو انعام ملے گا، یعنی جنت ملے گی، اور اگر برے کام کرے گا تو سزا ملے گی، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور نہیں بلکہ مختار ہے، با اختیار ہے، آزاد ہے۔
حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں اس بات کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندے کو مکمل آزادی دی ہے۔ انسان فقط پابندی تقدیر اور مجبور محض ہی نہیں بلکہ ایک کلی خود مختار وجود بھی ہے۔ اس لیے عمل کے سانچے میں ڈل کر انسان ترقی کے اونچے زینے طے کر سکتا ہے۔ عمل سے زندگی کا بننا اور جنت اور جہنم پانا ایک طرف سے اس دنیا کی ترقی اور زوال کی طرف اشارہ ہے تو دوسری طرف اس دنیا میں اخروی زندگی کے لیے زیادہ راہ رکھنے کا بھی اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے جنت اور جہنم کا اشارہ اس دنیا کی خوشحالی اور قسم پرسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی میں بھی ان چیزوں کا حصول اس دنیا کی جدوجہد پر منحصر رکھا گیا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ عمل صالح اور رزق حلال کا حصول ہی مطلوب ہے اور انسان بذات خود یعنی فطرت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ عمل ہی اس سے سب کچھ بنا دیتی ہے۔ یہ شعر انسان کو عمل پر ابھارتا ہے اور سستی اور کاہلی کو موت تصور کرتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا اور کام کرتا ہے، اسے ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی اسے یہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا وہ اٹھتا ہے، جب وہ چاہے گا وہ بیٹھتا ہے، سوتا جاگتا اور کام کرتا ہے، اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اسے یہ کام کرنے پر کوئی مجبور کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی وبا کے قصے میں نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقامی سرخ کے پاس پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں تو وبا پھیل رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی وبا کے قصے میں نقل فرماتے ہیں جب شام میں وبا آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقامی سرخ کی جگہ جو تھی وہاں جب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں وبا پھیل رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شام میں وبا پھیل رہی ہے، بیماری پھیل رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو جو اس کے ساتھ صحابہ تھے، جو اس کی فوج تھی، ان کو حکم دیا کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے تعجب سے فرمایا، اس پر حیرانگی سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا آپ تقدیر سے بھاگ رہے، یعنی آپ اپنی تقدیر سے بھاگ رہے، یعنی اگر موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر اس واپسی کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے حیرانگی سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری نصیب میں جو کچھ لکھا ہے، اگر موت ہماری نصیب میں لکھا، ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو پھر واپسی کا کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ کیا ہے واپس جانے کا اگر ہماری موت اس شام میں ہی ہے، شام میں ہی ہماری موت لکھی گئی ہے تو فائدہ کیا ہے ہم واپس جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا حکیم معنی جواب دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانش مندانہ جواب دیا، فرمایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دو وادیاں ہوں، ایک سرسبز دوسری خشک، بولو اپنی اونٹ کس میں چراؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر دو وادیاں ہوں، یعنی دو وادیاں ہے وادی کی جمع، وادی ایک سرسبز دوسری خشک، ایک وادی ہے سرسبز جہاں پانی ہے، گھاس ہے، ہریالی ہر طرف سبزار ہے، دوسری خشک دوسری میں بالکل کچھ نہیں ہے، بولو اپنے اونٹ کس میں چراؤ گے؟ جو اونٹ ہے وہ کس میں چراؤ گے؟ اسے کہاں گھاس کھلاؤ گے؟ اگر سرسبز وادی میں چراؤ اور یقیناً اس میں چراؤ گے تو کیا یہ تقدیر سے بھاگنا ہوگا؟ اگر تم سرسبز میں چراؤ گے یعنی تم سرسبز وادی میں اس کو گھاس کھلاؤ گے اور یقیناً تم اس کو سرسبز وادی میں ہی گھاس کھلانے لے جاؤ گے تو کیا یہ تقدیر سے بھاگنا ہوگا یا یہ بھی اس تقدیر کے تحت ہے، یا یہ بھی تقدیر کے تحت ہے؟ اس طرح میری واپسی کو تقدیر سے باہر کیوں سمجھتے ہو؟ اور موت کی وادی سے بچ کر جا رہے ہو تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، جب ہی تو
جا رہا ہوں، تو میری واپسی کو تقدیر سے باہر کیوں سمجھتے ہو؟ اگر موت کی وادی یعنی اگر ہم شام سے واپس جاتے ہیں، شام میں وبا کی بیماری ہے، اگر ہم واپس جاتے ہیں، اگر موت کی وادی سے بچ کر جا رہا ہوں تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا۔ جب ہی تو جا رہے اسی وجہ سے تو واپس جا رہے ہیں۔ تقدیر صرف تسلیم و رضا کی راہ نہیں ہے، تسلیم و رضا یعنی قبول کرنا اور راضی ہو جانے کی ہی راہ نہیں ہے، راہ کہتے ہیں راستہ نہیں ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے، یعنی جو شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے تقدیر پر، وہ اطمینان بخش اور آرام دہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ زندگی اطمینان بخش اور آرام دہ سکون کی زندگی گزارتا ہے جو شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تقدیر پر ایمان۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور سبق لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔